السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرقان کاظم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام احوال راولپنڈی۔ آج ہم بات کریں گے چائلڈ لیبر کے اوپر وہ بچے جو تعلیم حاصل نہیں کرتے بلکہ چھوٹی ہی عمر میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی ریلیٹڈ ایک شعر ہے، یہ ان خاموش آوازوں کی ترجمانی ہے جو برسوں سے نہیں سنی گئی، یہ ان معصوم ہاتھوں کی پکار ہے جو کتابوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چائلڈ لیبر پر، اس میں سے ہم مختلف شہریوں اور بچوں سے بات کریں گے۔ آئیے ناظرین ہم بات کرتے ہیں۔ میرا پہلے سوال ہے، کیا تعلیم چائلڈ لیبر کو ختم کر سکتی ہے؟ تو کیسے؟ جی بالکل، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے بچے چائلڈ لیبر کی وجہ سے تعلیم سے کافی دور ہیں۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، ظاہر ہے پیرنٹس اس طرح سے لٹریٹ نہیں ہیں یا ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دلوا سکیں، اور یہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب بچے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں تو سوسائٹی بھی الٹیمیٹلی افیکٹ ہوتی ہے۔ چائلڈ لیبر کو خاتمے کے لیے جو سکول ہیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہیں یا سرکاری سکول؟ جی، اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے بہت زیادہ سختی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری فیڈرل ایجوکیشن منسٹری جو ہے انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ابھی 3-4 سال سے جو ہے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ جو بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ تعلیم دے رہے ہیں، اور ان بچوں کی فی جو ہے وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں بھی تقریباً 100 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کو پے گورنمنٹ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کا ایک بڑا مثبت اقدام ہے کہ بچوں کو فری تعلیم مہیا کی جائے۔ گورنمنٹ سیکٹر تو کر ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انگیج کیا ہے۔ چائلڈ لیبر بچوں کے مستقبل پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ جی ایسا ہی ہے کہ ظاہر سے بات ہے، جو بچہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ اپنا روزگار کسی نہ کسی طریقے سے تو اس نے کرنا ہے، اپنا سروائیول کسی طرح تو وہ کریں گے ہی، چاہے وہ جس طرح سے مزدوری کریں گے یا جو بھی کریں گے، تو ان کے لیے یہ جو بیسک تعلیم کی سہولت مہیا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سٹیپ لیا جائے گا تو یقیناً جب بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو انہیں روزگار بھی مہیا ہوگا انشاءاللہ۔ میم، یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 34% جو ہے نا وہ پاکستان میں چائلڈ لیبر بڑھ رہی ہے، اور 34 سے یہ اس سال کی رپورٹ ہے، اور یہ بڑھ رہی ہے دن بدن۔ اس میں ایز اے اسکول پرنسپل آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ آپ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات خود کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکول کو آپ کیا سجیشن؟ جی میں پرائیویٹ سیکٹر کو یہی کہوں گی کہ اگر ہم اتنے زیادہ بچوں کو فیس کے ساتھ اگر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور اس میں کوٹا رکھنا چاہیے کہ کچھ پرسنٹ بچوں کو جو ہے وہ فی لیے بغیر، اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ یہ کوآپریٹ کر رہی ہے تو ہمیں بھی خود سے یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ ہم کچھ پرسنٹ ایسا کوٹا رکھیں کہ بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دیں۔ ایز اے ذمہ دار شہری ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایز اے ٹیچر ہیں تو ایز اے میڈم بھی ہیں، تو آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ایک ذمہ دار شہری کے ہونے ہوئے، ایک سوسائٹی میں ذمہ دار فرد ہوتے ہوئے، کیا ہم ارد گرد کسی ایک بچے کی ہیلپ آؤٹ کر لیں، کسی کو تعلیم دلا کے ایسے معاشرے میں ہم تعلیم دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں اس میں؟ جی بالکل، دیکھیں قطرہ قطرہ مل کے ہی تو دریا بنتا ہے۔ اگر ہر بندہ، ہر انڈیویجول یہ چیز سوچے اور وہ اگر ایک بچے کی بھی ذمہ داری لے لیں تو اس سے بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے معاشرے کو۔ تو میم، حکومت کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ چائلڈ لیبر، کیونکہ کچھ بچوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مزدوری ہو جاتی ہے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی حل ہے؟ جی حل ہے بھی ہے، اور الحمدللہ گورنمنٹ اس حوالے سے کافی زیادہ ہیلپ کر بھی رہی ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے بہت سارے بچے پرائیویٹ سیکٹرز کو دیے ہیں کہ آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، اور پے گورنمنٹ کر رہی ہے۔ گورنمنٹ سکولز تو آلریڈی اس حوالے سے کر ہی رہے ہیں، تو یقیناً اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گی تو مزید امپرومنٹ آئے گی۔ ٹھیک ہے میم، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایز اے اسکول ٹیچر، جیسے کہ ہم نے بہت سارے بچے اور شہریوں سے بات کی، ان کا گلہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، ہمیں اس چیز سے آگے سے فیکلٹیز نہیں کیا جاتا، ایسی سہولت نہیں دی جاتی کہ غریب کی نوکری لگ جائے، سفارش ہو جاتی ہے بہت سارے نظام میں۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا پیغام ہے کہ اس کو بہتر کرنا چاہیے یا نہیں ہے؟
جی بالکل بہتر کرنا چاہیے. یہ ایک اور ہمارا المیہ ہے کہ بچے ڈگریز لے لیتے ہیں لیکن انہیں جابس کی اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ گورنمنٹ ہی اسٹیپ لے سکتی ہے کہ ان کو میکسیمم جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دی جائے. اگر بچہ ڈگری ہولڈر ہے, اس نے تعلیم حاصل کی ہے, تو وہ مایوس نہ ہو جائے کہ میں نے تعلیم حاصل کی لیکن میرے لیے جاب کی کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. جو بچے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ اسکول پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل پڑھنا چاہیے تاکہ بڑے ہوں, ان کے لیے آسانیاں ہوں. چھوٹی چھوٹی عمر پہ انہوں کو کام پہ ڈال دیا نے. یہ تو ماں باپ کے حالات اگر خراب ہوں تو پھر بچوں کو کام پہ ڈالتے ہیں. ہماری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ وہ بچوں کو ہٹا کے اسکول پڑھوائیں. میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ بازو ٹوٹ گئی تھی, صحیح ہے. پھر اس کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے, مجھے کام پہ ڈال دیا تھا, بڑے بھائی کو بھی. ہماری یہی درخواست ہے حکومت کو کہیں کہ چھوٹے بچوں کو کام سے ہٹا کے اسکول پڑھوائیں. جی ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو بچے مزدوری پہ اور چھوٹی عمر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے. بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں نا جی وہ قوم کا مستقبل ہیں. بچوں کی لیے کوئی گورنمنٹ نہیں سوچ رہی ہے. بچے تڑپ رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں. مہنگائی اتنی ہے کہ ایک گارڈ کی تنخواہ 22,000 ہے اور بچوں کا گھر کا بل آ جاتا ہے 25,000, اور ادھر بڑھائی جا رہے ہیں بلوں پہ بل بڑھائی جا رہے ہیں, بجلی کے, گیس کے, پانی کے. ادھر بچے رول رہے ہیں, روگ رول رہے ہیں. بچے جو کام پہ نہ جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے ہیں, 12 سال کے ہیں, 15 سال کے ہیں. اصل میں گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ غریب کو اوپر ہی نہ آنے دے, بچے پڑھے لکھے ہی نہ, بچے رولتے رہیں, بچے بس کام کرتے رہیں, کام ہی کریں, کام کرتے کرتے مر جائیں. یہ ان کی اتنی غلط پالیسی ہے. اللہ ان سے پوچھے گا, کیونکہ جہنم اسی لیے کھلا ہے کہ اللہ حکمرانوں سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں. حکمران ہیں, ان کے اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہیں, اربوں خربوں روپے کے خرچے ہیں. یار ایک غریب کا بچہ رول رہا ہے, میٹرک نہیں پاس کرتا, 6ویں نہیں پڑھتا, وہ کام پہ لگ جاتا ہے. بچے کیا ہیں جی, وہ بچے 2 بچے ہوتے ہیں, وہ گھر کا سرکل نہیں پورا کر سکتے ہیں. ایک پاؤ کا دودھ ہے وہ 130 روپے کی ہے. یار ظالم دے بچوں, دودھ 50-100 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے کلو, اور آٹا 40-50 روپے سے کلو نہیں ہونے چاہیے. جنرل محمد ضیاء الحق نے 11.5 سال گورنمنٹ کی ہے, اس نے 2 روپے چیز مہنگی نہیں ہونے دی, 8 آنے چیز مہنگی نہیں دی. یہ گورنمنٹ آتی ہے, کھلے پیسے بناتی ہے اور بھاگ جاتی ہے. لوگ, میں رول رہا ہوں یار, میرا سیویوں کا کاروبار تھا 1992 سے لے کر آج میں رول رہا ہوں, میرا سیویوں کا کاروبار ختم ہو گیا. 300 روپے کلو سیویاں ہو گئی ہیں. کون کھاتا ہے جی, کون کھاتا ہے. لوگ روٹی کے لیے ترس رہے, لوگ مجبور ہو کے اپنے بچوں کو کام کے اوپر ڈالتے. خوشی سے کوئی بندہ اپنے بچوں کو کام پہ نہیں ڈالتا, مجبور ہوتے ہیں. کرایہ گھر کا بل, کرائے کے گھروں کے خرچے, سکول کی فیس. بچہ یار ایک بچے کو 10 روپے دو نا, کہتے ہیں ابو جان میرا تو 50 روپے کا ایک نان آتا ہے, میں نان کھاؤں گا یا 10 روپے سے کیا کروں گا. ایک ٹافی آتی ہے. یار ظلم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ یار. بہت چھوٹے معصوم بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ باہر کنٹری میں چلے جائیں, بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے, ان کو کھانا پینا فری دیا جاتا ہے. بچوں کے لیے ایک ہاسٹل بنائیں, ان کو لیے تعلیم کریں. جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے وظیفے تیار کریں کہ یار اس کو اتنا پیسے ملنے چاہیے تاکہ بچوں کو آپ کفالت میں لیں. آپ بھی دعائیں لیں یار, آپ بھی دعائیں لیں. آپ نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, آپ نے بھی مر جانا ہے, کل رہنا کسی نے بھی نہیں ہے. بڑے بڑے ترم خان آئے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, آپ بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, غریب کے لیے, مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اس کا روزگار کھولیں, اس کو رزق دیں. ہم رزق چھین رہے ہیں, جو پیسے مزدوری کر کے اکٹھے کرتے ہیں وہ بل دے دیتے ہیں. کھائیں گے کہاں سے, بچے مزدوری نہیں کریں گے, کیا کریں گے یار. کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہوں نے حکومت سے اپنے مطالبات بھی کیے ہیں. حکومت سے یہ التماس کریں گے کہ ان شہریوں کی جو ہے گزارشات پر فوکس کیا جائے اور ان کے لیے کوئی مکمل ایسی حکمت عملی بنائی جائے جو کہ عام شہریوں کے لیے آسانی کا باعث بنے.
बच्चे जो मेहनत कर छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, आपके मुताबिक कोई मजबूरी होती है या ज़्यादा बच्चे ऐसे ही काम कर रहे होते हैं अपने? मेरे भाई ये ज़्यादातर बच्चे जो काम कर रहे हैं ये मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि हर तबका जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस वजह से ये बच्चे अपने घर को अफराद की पेट पालने के लिए और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। मासूम बच्चे काम कर रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनके बारे में क्या ख्याल है, करना चाहिए? बात है, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। अभी हमको भी देख लो, मैं भी 16-17 साल उम्र है, मैं काम पर आया, कम से कम 12 साल की मैं उम्र काम पर आया हूँ। 4 साल हो गए ये काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? चाहिए पढ़ें लिखें, तालीम हासिल करें, ये तालीम बहुत ज़रूरी बात है। हम खुद नहीं पढ़ें, हमारे बच्चे तो पढ़ें, आगे मुल्क का रोशन नाम करें। ये तालीम बहुत ज़रूरी है आजकल। ये छोटे छोटे बच्चे जो बोरे उठाते हैं, गन उठाते हैं, ये मांगते हैं और आगे पीछे काम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है तालीम उनके लिए। हम एक बच्चे से बात करते हैं इस पे। आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। आप स्कूल क्यों नहीं जाते? बस मजबूरी है, इधर काम पे आते हैं, बस क्या करें अब। क्या मजबूरी है आपकी वैसे? वैसे अब्बू घर में काम नहीं करते ना, हम 3 भाई है, बस इधर आते हैं काम करने। स्कूल जाने का दिल करते है? स्कूल जाने का नहीं करते लेकिन मदरसे जाने का करते हैं। कितनी उम्र है? 14। स्कूल क्यों नहीं जा रहे आप? वैसे ही आपका दिल करता है, कोई मजबूरी है या वैसे नहीं जा रहे? कोई मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है आप? बस बीमार हैं घर वाले। अच्छा, वालिद बीमार है। कब से ये काम कर रहे हैं? ये 3-4 दिन हो गए। अच्छा सर, आप चाइल्ड लेबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्यों दिन ब दिन बच्चे जो हैं बढ़ रहे हैं मार्केटों में, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका क्या कोई मजबूरी है या वैसे वो नहीं जा रहे, काम कर रहे? किन की तो मजबूरी है और कोई जो है ना वैसे ही नहीं जा रहे, क्योंकि है नहीं हुकूमत कोई बड़े वो काम नहीं कर रही है इस लेवल से, जिस लेवल से आप बात कर रहे हो। तो हुकूमत को चाहिए कि इन बच्चों के बारे में सोचें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ये मुस्तकबिल उनका नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का है, पूरी कौम का मुस्तकबिल है ये हमारा। कल का हमने भी, पहले हम भी बच्चे ही थे, ठीक है, मगर उस टाइम ऐसी नहीं थी, कुफियत ऐसी नहीं थी, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अभी तो माशाल्लाह शऊर आ गया, सब कुछ हो गया। अभी तो हुकूमत वालों को सोचना चाहिए ना, इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बात करके मैं बच्चे देखता हूँ भीख मांग रहे होते हैं, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए। आपका सवाल तो ठीक है कि हुकूमत को सोचना चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत कौन से इक़दामात करे? जैसे कि तालीम है, स्कूल, सरकारी स्कूल तो हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जा रहे उनका क्या है कि वो क्यों नहीं जा रहे? जो आप कह रहे हैं कि खाम खा, चलो कुछ की तो मजबूरियाँ हैं, लेकिन कुछ वैसे नहीं जा रहे, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके लिए क्या इक़दामात करे हुकूमत? उनके लिए कोई पॉलिसी निकालें ना, कोई ऐसी निकालें पॉलिसी जिससे वो जा सके, या कोई ऐसा काम करे, या उनके बच्चे को कोई फ़ंड दे, या किसी तरह कुछ भी ताउन करे ना। ज़ाहिर बात है ऐसे तो वो नहीं जा सकते जिनकी मजबूरी है। हुकूमत ही उनके साथ ताउन करेगी या कुछ होगा तो तभी बात बनेगी, इस तरह तो बात नहीं बनेगी। बस जो भी हुकूमत में आता है बस अपना खाता है, पीता है और बस जाता है। हुकूमत के बारे में, अवाम के बारे में नहीं सोचता, इन मासूम से बच्चे इनके बारे में नहीं सोचते। हम जो अवाम में सिर्फ कीड़े हैं उनके सामने, जो रोनते ही रहते हैं, कभी गटर में, कभी किधर, कभी किधर। ये सड़कों का हाल देख लो, कहीं न कहीं पर गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, कितने बच्चे उनमें जाके मर गए। ऐसे ही है, कितने बच्चे मर गए। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है, बाकी कोई नहीं अपील शपील। काम करे, अच्छे काम करें, हमारे लिए यही ठीक। नाजरीन, एक शहरी से हमारी बात हुई है, उन्होंने चाइल्ड लेबर पे बहुत अच्छी बात की और हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसे इक़दामात करें जिसमें शहरियों के लिए आसानी हो और चाइल्ड लेबर का ख़त्मा हो। 18 साल। जो बच्चे काम करते हैं छोटी उम्र में, तो आपका क्या कहना है, वो क्यों काम करते हैं? भाई काम इसलिए कर रहे, मजबूरी है तो काम कर रहे ना, मजबूरी है तो काम कर रहे, इस तरह का तो कोई काम नहीं करते। लेकिन कुछ लोग जो है ना मजबूरी के अलावा भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हम देखें कि कुछ उनकी मजबूरी नहीं होती, वो घर से भाग के या ऐसे काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने तो कोई इस तरह का नहीं सुने कि घर से भाग के या बगैर मजबूरी के इधर आया हो। शहरों का मजबूरी है तो इधर आया काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर के हवाले से आप हमें बताएं कि बच्चे क्यों काम करते हैं? जी देखें, सही कह रहे हैं आप, पढ़ाई ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। पढ़ाई होगी तो इंसान अच्छे तरीके से बात भी कर पाएगा
باہر بھی اندر بھی اچھے سلوک سے بات کر پائے گا. پڑھائی نہیں ہوگی تو یہی بھی جاہلیت پن ہوگا اس کے ساتھ, لڑیز کے ساتھ. پڑھائی 3 چیزوں کے لیے ہے. ایک تو انسان کو شہرت دلاتی ہے, دوسری تمیز سکھاتی ہے, تیسری جو ہے قابلیت بناتی ہے. یہ چیزیں انسان کے پاس 3 ہو تو کامیاب ہے. جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اصولاً تو میٹرک تک, FSC تک. تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے تو وہ بچے نہیں ہیں. جن کے بچے ہیں ان کے بارے سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے پڑھائی زیادہ اہمیت دیتی ہے کہ کام زیادہ ہے. کام تو انسان پوری زندگی کرتا رہے گا, پڑھائی کے بعد بھی کام ہی ہے, مگر پڑھائی ہونا پاس بہت ضروری ہے. تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ چائلڈ لیبر کو کم کیا جائے؟ تو اس میں حکومت کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مشورہ یہی دیا جائے گا کہ جی دیکھو جو سرکاری اسکول ہیں, بچہ لیٹ آ جاتا ہے اسے اسکول سے واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے. شوز نہیں ہے اس کے پاس, شوزوں کی وجہ سے اسے 3-4 گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہے. یونیفارم نہیں ہے اس کے پاس, اس کے لیے اسے تنگ کیا جاتا ہے. اس طرح تو نہیں اسکول میں ہوتا ہے. بچے کے ساتھ تھوڑا کمپرومائز ہو, اس کے پاس نہیں ہے کچھ چیز, حکومت کر سکتی ہے. غریب بندہ اب کیا کرے گا؟ بچے کے یونیفارم پورا کرے گا, کتابیں پوری کرے گا, یا پیچھے سرکٹ چڑھائے گا اپنا؟ انہوں نے اپنے ایک الگ سا دائرہ کھولا ہوا ہے کہ جی بچے کے پاس بوٹ نہیں ہے اسے 3 گھنٹے کے لیے کھڑا کر دو, ٹائی نہیں لگی ہوئی اسے 2 گھنٹوں کے لیے کھڑا کر دو. اس طرح اس کا اپنا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے, ہر لحاظ سے وہ ختم ہو رہا ہے. یہی چیز کہنا چاہیں گے کہ جو آپ نے کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے بچے کے پاس نہیں ہے اسے تھوڑا ٹائم دو. ہر والد کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھے طریقے سے اسکول جائے, ہر چیز اس کے پاس پوری ہو. اب والد بھی تو کچھ دیکھ کے کرے گا جتنی اس کے پاس ہوگی. ناظرین, ہم نے جب شہری سے پوچھا ایک بچے سے کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے, تو ان کا بتانا تھا کہ حکومت کو سکولوں کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا چاہیے اور غربت کے خاتمے کے لیے ان گھروں کو ایسے وظائف دیے جائیں تاکہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہو جائے. چائلڈ لیبر کا خاتمہ تب ہی ممکن ہے جب ہم بحیثیت قوم کسی بچے کو مزدوری نہیں تعلیم کا حق دیا جائے گا. حکومت, والدین اور عوام کو مل کر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہر بچے کو سکول میں ہونا ہوگا. جب ہر بچہ سکول میں ہوگا تبھی ہمارا ملک حقیقی معنوں میں ترقی کرے گا. اپنے میزبان فرقان کاظم کو دیجیے احوال راولپنڈی سے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.